کا شہباز شریف، نواز شریف تو بھاگے ہوئے ہیں، شہباز شریف سن آف میاں محمد شریف کا نام سیکشن نمبر 2 ایگزٹ فارم آرڈیننس 1981 کے تحت ECL میں ڈالا۔ اس بات پر ابھی صبح انفارم کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجوہات جو ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے ابھی وزارت داخلہ نے 11:15 بجے کہ نیب کا ریفرنس جو ہے 22/2020 ACR نمبر 22/2020 ٹرائل پر ہے اور اجازت دینے کی وجہ سے شہباز شریف کا کیس تاخیر کا باعث بن جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، 7 ارب کے اثاثوں کا کیس ہے اور ان کو اپنے بھائی، ان کے بھائی نواز شریف کی طرح واپس لانا مشکل ہوگا۔ نمبر 3، ان کے خاندان کے 5 افراد پہلے ہی مفرور ہیں اور سارے لندن میں مقیم ہیں، اور 14 ملزموں میں سے اس کیس کی سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ 4 ملزم اپروور بن چکے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، 4 ملزم جو ہے وہ اس کیس میں شہباز شریف کے خلاف الزامات کے ناطے میں وہ سلطانی گواہ بن چکے ہیں۔ اگر ان کو اجازت دیتے تو وہ ایویڈنس کو ٹیمپل کر سکتے ہیں اور جو سلطانی گواہ ہے ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس لیے بھی ان کو ECL پر ڈالا گیا۔ وہ ضمانتی تھے شہباز شریف کہ وہ نواز شریف کو واپس لائیں گے، اور واپس لانے کی بجائے وہ خود یہاں سے بھاگ رہے تھے سحری کھانے سے پہلے۔ یہ دنیا میں واحد ملک ہے جہاں ایک دن میں کیس داخل ہوا، اسی دن فیصلہ ہوا، باوجود اس پہ اعتراض بھی لگا، اسی دن ٹکٹ بک ہوئی، حالانکہ بلاکیج تھا، برطانیہ نہیں جا سکتے، انہوں نے قطر میں 15 دن قرنطینہ کرنا تھا اور اس کے بعد یہاں سے بھاگ جانا تھا۔ اس کیس کے تمام ملزم جو ہیں وہ ECL پہ ہیں سوائے شہباز شریف کے، اور آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سب ملزموں سے ایک جیسا سلوک کیا جائے، کیونکہ یہ ایک جیسا سلوک نہیں تھا اور 14 ملزم ECL پہ تھے اور ایک ملزم جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں پاکستان سے بھاگ رہا تھا۔ کوئی انہوں نے شہباز شریف نے میڈیکل دستاویزات جمع نہیں کرائی، اپنے بھائی کی طرح ان کا کوئی بورڈ نہیں بیٹھا، انہوں نے کوئی اپنے آپ کو نہیں بتایا کہ اس بیماری کا کیا علاج ہے، اور یہ بھی ثابت نہیں، کیونکہ رپورٹ ہی کوئی نہیں دی، اور یہ دیکھنا کہ اس کا پاکستان میں علاج ممکن ہے یا نہیں یہ بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے ان کی کوئی میڈیکل دستاویزات جو ہے حکومت کو جمع نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کے کسی طور پر بھی انہوں نے درخواست نہیں دی ترسیل کی، نہ اپنا کوئی نمائندہ مقرر کیا، نہ انہوں نے اس کیس میں یہ کہا کہ میرا کیس فلاں فرد جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرے گا، سو انہوں نے کورٹ میں کوئی درخواست نہیں دی اس عدالت کی ترسیل کی۔ سو اس بنیاد پر نیب نے جو ریکمنڈیشن کی، کابینہ نے اس کی منظوری دی، کیبنٹ کمیٹی فروغ نسیم صاحب اور لاء منسٹری اور انٹیریئر منسٹری دونوں نے یہ کیبنٹ کو سمری بھیجی، کیبنٹ نے منظوری کر دی، اور آج صبح یہ منظوری جو ہوئی تھی کیبنٹ کی طرف سے آئی، اس کا نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ نے جاری کر دیا، جس کی کاپی ابھی آپ کو دے دی جاتی ہے۔ اینی 5 کویسچن؟ یس، یہ ایسا ایک لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک ڈیل کے تحت ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کے تحت باہر آئے ہیں اور انہوں نے عدالتیں بھی ریلیز کریں، کیا ان کے پاس ایسی
اطلاعات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ کوئی ڈیل کرتی ہے؟ دیکھیں یہ میرے پاس تو کوئی اطلاع نہیں کہ وہ ڈیل کے تحت باہر آئے یا ڈیل کے تحت باہر جا رہے تھے یا ان کا بیانیہ بدلا ہوا ہے. ایک زبیر صاحب ہیں ان کے، ایک زبیر نامی، انہوں نے کہا کہ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں، ہمیں خوشی ہے تعلقات اچھے ہوں. اور یہ وہی تعلقات ہیں جو گجرانوالہ میں اور دوسرے پنجاب کے شہروں کے جلسوں میں گالیاں دی جا رہی تھی. اور اگر انہوں نے پاکستان سے مفرور ہونا ہے، دنیا میں واحد پاکستانی سیاستدان ہے جو اپوزیشن کا وقت لندن میں گزارنا چاہتا ہے، جو مزے کرنا چاہتا ہے اپوزیشن کی لائف کے اور اقتدار کو انجوائے کرنے کے لیے پاکستان میں رہنا چاہتا ہے. دنیا میں روس میں دیکھیں اس کا اپوزیشن لیڈر واپس آیا، زبردستی واپس آیا. ایران میں دیکھیں کیا مسئلے ہیں. دنیا کے ہر ملک میں دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے اپنے وطن میں جینا چاہتا ہے، مرنا چاہتا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لندن بھاگنا نہیں چاہتا. 15 دن کے اندر وہ درخواست دے سکتے ہیں. اس میں نوٹیفیکیشن میں لکھا ہے انٹیریئر منسٹری کو وہ ریویو کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں، جیسی ٹی ایل پی نے بھی دی ہے کہ ان کی ریویو کی اپلیکیشن، اس پہ کمیٹی بنی ہوئی ہے. اس کے نوٹیفیکیشن کے بعد ان کا کیس بھی سنا جائے گا. شہباز شریف اگر چاہیں نہ چاہیں تو کوئی ہماری طرف سے ان پہ پابندی نہیں ہے، 15 دن کے اندر درخواست کر سکتے ہیں. چھوڑے یار سوال شارٹ کریں. نواز شریف واپس نہیں آیا تو شہباز شریف نے کہاں سے آنا تھا؟ کامن سینس کی بات ہے. دیکھیں عدالت کے فیصلے پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا، عدالت عدالت ہے. دیکھیں شہباز شریف کے بارے میں جو ریکمنڈیشن نیب نے کی، جس وقت کی اسی وقت کیبنٹ کمیٹی نے، فروغ نسیم صاحب نے اور میں نے دونوں نے بیٹھ کر یہ کیبنٹ کو بھجوائی. کیبنٹ سے منظوری کے بعد آئی اور آج ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. جی بیٹے. بے بس تو نہیں ہوئے، کوشش جاری ہیں، لیکن ابھی تک ان کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. کیونکہ برٹش ایمبیسڈر میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایکسٹریڈیشن جو ہے وہ بڑا ایک پروسیس ہے اور یہ ہے. سو پاکستان حکومت چاہتی تھی کہ ان کو وہاں سے ایکسپیل کیا جائے اور برٹش چاہتے ہیں کہ ایکسٹریڈیشن کا کیس کیا جائے. یہ بھی ایک فرق ہے. لاسٹ کویسچن. غزہ کی صورتحال پر سارا عالم اسلام جو ہے وہ غمزدہ ہے اور آج امید ہے کہ اسمبلی میں بھی قرارداد لائی جائیں گی. اور جو کچھ اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے، جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، OIC کی بھی کانفرنس ہوئی ہے، سعودی عرب نے بلوائی ہے. امریکہ میں بھی UN نیشن کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں چین نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے کہ اس اجلاس کو بلانے کے لیے. دیکھیں جو بھی تحقیقاتی ادارہ ہے ابھی وہ تحقیق کر رہا ہے، وہ رپورٹ آ جائے تو پھر لاسٹ کویسچن. ایک تو یہ بتائیں ایکسٹریڈیشن کیوں فائل نہیں کر رہے، دوسرا یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کوئی دھوکہ تو نہیں کر رہی؟ کوئی دھوکہ نہیں کر رہی. عمران خان سمجھدار آدمی ہے. عمران خان کے جذبات کا اور اس کے ہارڈ ورک کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. شاید ہم سب لوگ چھٹی کر رہے ہوں لیکن عمران خان کام کر رہا تھا، چھٹیوں میں بھی کام کر رہا تھا. اور یہ اپوزیشن جو ہے، عمران خان ان کے بس کا کیس نہیں ہے. عید کے بعد جو یہ کرنا چاہتے ہیں کر کے دیکھ لیں. عمران خان انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو بحران سے نکالے. کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. خود جنرل باجوہ صاحب نے اس میٹنگ میں جس میں بھی موجود تھا کھل کر یہ بات کی. اس میں شہباز شریف بھی تھا، اس میں بلاول بھی تھا، سب لوگ تھے. اس نے کہا کہ فوج جو ہے وہ جمہوری اداروں اور منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. جس کی بھی حکومت ہو، فوج منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. اور میں ابھی اللہ کے گھر سے آیا ہوں، یہ اس کی عنایت ہے. ہم اس قابل نہیں ہیں اور عمران خان کا مشکور ہوں کہ وہ ساتھ لے کر گئے، وسیلہ بنے. فیصلہ اللہ کا تھا کہ 27ویں رات جو ہے خانہ کعبہ کا دروازہ بھی کھلا اور روزہ رسول کا بھی کھلا. اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں. تھینک یو ویری مچ.